آواز آ رہی بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسٹیج پر تمام علماء کرام سے دعا لیتے ہوئے اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ جو بات کہی جائے گی عمل کے نیت کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والو۔ ایک بات یاد رکھیے، جب بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پیارو۔ ہم سب کو پیارے بنا کر اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہے۔ ہم تو الحمدللہ اگر جماعت میں جاتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے اولاد کو ہم نماز کی تلقین نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اس آیت کو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان سنایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو ایک صحابی، نوجوان صحابی بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو پھر ہوش میں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لیجئے۔ فوراً وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ جو اللہ کے خوف اور ڈر سے اللہ کا محبوب ہو گیا وہ جنتی ہے۔ اسی لیے ہم سب جنتی بننے کے لیے آج کا جلسہ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل صبح کہیں گے فلاں مولانا بہت اچھا بیان کیے، فلاں مولانا آئے تھے بہت اچھا خطاب کیے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم عمل کے نیت کے ساتھ سنیں گے، اور عمل کے نیت کے ساتھ اس کو اپنے زندگی میں بھی عمل لائیں گے۔ دیکھو کتنے خرچے، کتنے محنت کے بعد یہ جلسہ آج آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، یہ اسٹیج سجایا گیا ہے۔ ایک ایک عالم کو بلانے کے لیے آپ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں۔ آج کئی مہینوں سے محنت کے بعد ان علماء کو جمع کیے، تو آپ نیت کریں سب سے پہلے ہم اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں گے۔ آج جلسہ تو ہوتا ہے لیکن روحانیت نہیں ہوتی ہے۔ جلسہ ہوتا ہے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ معاف کریں گے، ہم جلسے کے اندر تصویر کشی بھی کرتے ہیں۔ تصویر کشی جائز نہیں۔ جہاں تک حکومت کو دکھانا ہو تب تک اتنا تو دکھا سکتے ہیں، اتنا تصویر کشی کر سکتے ہیں، لیکن تصویر کشی بھی کرتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو فرمایا اللہ پیارے کا، اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کیونکہ یہ ابھی چند دنوں کے بعد حج کا موقع آئے گا، حج کا موسم آئے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کیا کیا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ
دیے۔ پھر 9 تاریخ کو خواب دیکھا کہ میں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر صبح اٹھے 70 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی دے دیے۔ پھر 10 تاریخ کو یہی خواب دیکھا، پتا چلا نہیں اللہ میرے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، اللہ پاک میرے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کرے اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ حضرت وقت نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب دیکھتے اور اس کے بعد حضرت حاجرہ سے کہتے اے حاجرہ اپنے بیٹے کو غسل دلاؤ اور اچھے کپڑے پہنا دو، میں بڑے سے ملاقات کے لیے لینے جاتا ہوں۔ جب بڑے سے ملاقات کے لیے لے کر جاتے ہیں شیطان آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ارے حاجرہ آپ کو معلوم بڑھاپے میں ایک اولاد پیدا ہوا تھا، اس اولاد کو تمہارے شوہر ذبح کرنے کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ حاجرہ نے کہا ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے میرا ایک بیٹا نہیں، اگر اسی طرح میرے کئی بیٹے ہوتے میں اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر شیطان مردود وہاں سے آگے بڑھتا اور بڑھنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتا ہے ارے کہاں جا رہے ہو؟ میں بڑے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا کوئی بڑے سے نہیں، اللہ چاہتے ہیں تمہاری قربانی۔ فرمایا اللہ اگر چاہتے ہیں میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان گیا اور کہا ارے آپ کو معلوم کوئی خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے، پھر دلیل پیش کیا۔ قابل نے حابل کو قتل کیا تھا، اس کو قیامت تک کے لوگ مردود کے نام سے پکاریں گے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے لوگ آپ کو کہیں گے بڑھاپے میں ایک باپ کا بیٹا ہوا تھا، خواب دے کر ذبح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے کہ شیطان ہے، وہیں سے اٹھائے کنکری اور جمرات میں کنکری مارے، اور اس کے بعد فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یا بنیا انی ارا، فرمایا اے میرے پیارے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ تم کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ جب اس بات کو سنا حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے ابا اگر اللہ کا حکم ہے میں اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابا میں ایک کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا نصیحت؟ فرمایا ابا ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ ابا ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ اور پیر کو اچھے سے باندھ دینا۔ ابا ذبح کرنے سے پہلے مجھے سجدے کی حالت میں لیٹا کر سجدے کی حالت میں ذبح کرنا۔ پھر فرمایا ابا جب مجھے ذبح کریں گے ذبح کرنے کے بعد میرے خون کے کپڑے کو لے کر میری ماں حاجرہ کو دکھا دینا کہ تیرا بیٹا بڑھاپے کے عمر میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد وہ بیٹے کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں قربانی دے دیے۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ آپ کہیں گے جلسہ تو قرآن کے عنوان پر ہے، لیکن عنوان سنا رہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا۔ میں اس واقعہ کو سنا کر ہم سب کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں وقت ایک نبی کو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یعنی اللہ کا حکم کر اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اے میرے اللہ ہمیں پیارے اللہ حکم دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیارو قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ ہم اب کیسے بچائیں گے؟ کیسے بچائیں گے؟ ہماری یہ زمانہ جہالت والا زمانہ اور گناہوں پہ لپت والا زمانہ اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل والا زمانہ، ہم کیسے بچائیں گے؟ یہ زمانہ بچنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی اور اپنے بیٹی کی تربیت کرے، باپ اپنے بچوں کی اور اہل و عیال کی تربیت کرے، اور تربیت میں یہ پوچھے کیا آپ نے نماز پڑھا؟ آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو بیٹے کو پیار سے اٹھاؤ۔ بچے اگر قرآن کریم کو نہیں سیکھ رہے تو بچوں کو قرآن کریم
دیوبندی دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ ہر بچے باپ کو چاہیے، ہر ماں کو چاہیے اپنے بچوں سے 3 نصیحت کرے، 3 نصیحت کرے۔ نمبر 1، اپنے بچوں کو کہے کہ اللہ ایک ہے اور سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، اس کو ایمان اللہ اللہ کہہ کر ایمان کو جمائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بچہ معصوم بچہ اگر اللہ کہہ کر زبان کھولتا ہے، ماں باپ کے بچپن سے لے کر 55 کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جمائے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جس طرح ہم بڑے دور سے آتے ہیں بچوں سے پوچھتے خیریت ہے، اسی طرح بچوں کو پوچھے ارے بیٹھ جاؤ ہم درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں گے۔ بچوں سے کہے ہم بیٹھ جائیے قرآن کریم کو سیکھیں گے۔ بچوں کو کہیے ہم دعا پڑھیں گے، کھانے کی دعا کیا ہے، سونے کی دعا کیا ہے اور اٹھنے کی دعا کیا ہے اور چلنے پھرنے کی دعا کیا ہے، ہم بچوں کو تربیت کریں گے۔ تب جا کر اگر ہم اس طرح کریں گے، تیسرا فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم سے وابستہ کریں۔ اس زمانے کے آپ نام سنے ہو گئے کہ مولانا سجاد صاحب نعمانی، میں اپنے شیخ حضرت مولانا منیر صاحب نور اللہ مرکزہ کے ساتھ میں بیٹھا تھا کالینہ میں، حضرت مولانا سجاد صاحب آئے، فرمایا کہ حضرت مجھے نصیحت کر دیجئے میں اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہوں۔ فرمایا حضرت نے فرمایا کہ جب اپنے شیخ کے پاس جاؤ تو یہ دن بھر آپ قرآن کریم کو پڑھتے 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 اپنے شیخ پر اصال ثواب یعنی ہدیہ پیش کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد ہمارے حضرت نور اللہ مرکزہ مولانا منیر صاحب نے فرمایا اچھا آپ بتائیے آپ کا تہجد کبھی چھوٹتا ہے؟ یہ سننے کی بات ہے۔ فرمایا کہ میں 6-7 سال کے عمر کا تھا، میں رات میں دیکھا کہ میرے ابا حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی دامت نور اللہ مرکزہ ایک طرف رو رہے ہیں اور ایک طرف میری ماں رو رہی ہے۔ میں نیند سے اٹھا، دیکھا کہ بلک بلک کے دونوں میرے ماں باپ رو رہے ہیں۔ میری ماں کے پاس گیا، امی کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے ابھی تو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، تم بھی ہاتھ پھیلاؤ۔ پھر میں جب جا کے ابا کے پاس جا کے دیکھا میرے ابا بھی بلک بلک کے رو رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اے پیارے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے پیارے اللہ میری زندگی کو بدل دے۔ جب اس بات کو میں نے سنا پھر مجھ سے کہہ رہے بیٹا تم بھی ہاتھ پھیلاؤ۔ پھر میں نے دوسرے دن یہی دیکھا، تیسرے دن یہی دیکھا، پھر اس کے بعد میں 6-7 سال کی عمر سے اب میں تہجد گزار بن چکا ہوں۔ آپ سوچیں ان کی تربیت کس نے کیا؟ ان کے ماں باپ نے کیا کہ نہیں؟ ہم بھی جلسے سے نیت کر کے جائیں، ہمیں اولاد یاد رکھے اللہ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ ہم اپنے اولاد کو امانت سمجھے اور نعمت کا شکر ادا کر کے یاد رکھے یہی اولاد اگر دیندار ہوں گے، یہی اولاد اگر اللہ والے بن جائیں گے، یہی اولاد اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں گے، یہی اولاد اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بن جائیں گے، آپ جب دنیا سے کوچ کر جائیں گے آپ کے نماز جنازہ خود اپنے اولاد پڑھائیں گے اور درد بھری نگاہ کے ساتھ کہیں گے اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا، فرشتے رش کرتے ہوں گے اور کہیں گے اللہ اکبر کیسا اولاد اس نے چھوڑ کر آیا ہے۔ آپ قبر میں جانے سے پہلے آپ کی اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ یہی اللہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ ہم سوچتے ہیں کہ آگ کا مطلب کچھ آگ ہے، ایسا نہیں، جہنم کی آگ بہت خطرناک ہوا کرتی۔ کوئی اولاد اپنے اولاد یاد رکھے ماں نے تربیت کیا تو حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی بنے، ماں نے تربیت کیا خواجہ بختیار کاکی بنے، ماں نے تربیت کیا حضرت مولانا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بنے، جتنے اکابر دنیا میں بنے ہیں آپ دیکھیں تماموں کے پیچھے ماں کا کردار ہے، باپ کا کردار ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں اگر آپ اپنے دین نہیں سیکھیں گے، اگر کسی نہ کسی اہل اللہ کے پاس جا کر علماء کے پاس جا کر مدارس میں جا کر کہیں کہ
جائے تو نیت کریں انشاءاللہ ہم ہر حالات کو انشاءاللہ دیندار بنائیں گے انشاءاللہ۔ وقت بہت مختصر ہے اور میں نے اپنے چند گزارشات تھے میں نے اپنے سامنے رکھ لیا۔ آخری گزارش یہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت 75 سال کی بوڑھی عورت فرمایا سنا کہ سورہ ملک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر ایمان والے کے سینے میں سورہ ملک ہو اور زبان پر سورہ ملک جاری ہو جائے۔ 75 سال کی بوڑھی عورت یاد کرتی ہے، ہر دن یاد کرنا شروع کرتی ہے، 2-3 سال کے بعد یاد کر لیتی ہے۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی اماں کے انتقال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہے۔ یہ ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب کی بات ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب محبت کرو گے تو محبت پاؤ گے۔ اسی لیے چند گزارشات تھے اور آخری بات یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ جمعہ کا دن ہے، اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے آدم کو فرشتے سجدہ کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میں خود میرے نبی پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو میرے نبی پر درود پڑھو۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جمعہ کا دن ہے، جب یہاں سے گھر جائیں گے جتنا دیر بیٹھیں گے کہ ہم دین کی بات سنیں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کان سے سن کر اس کان سے نکالنے کے لیے نہیں، سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت حاصل کریں۔ کیسے محبت حاصل کریں؟ جس طرح دنیا کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھا جاتا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے کہیں اے پیارے اللہ دل مانتا نہیں، بہت زبان گندی ہے، اے پیارے اللہ نبی جی کی محبت دے دیجئے، نبی جی کا عشق دے دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا بنا دیجئے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نبی کے محبوب بن جائیں گے۔ ایک کھاتا ہے کہ جب وضو کرتے نا، وضو کرنے سے پہلے ایک تحفہ لے کر جائیں، وضو کرنے سے پہلے کوئی یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ والحمدللہ، بولو بسم اللہ والحمدللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب وضو کر لیتا ہے، جب تک وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکی لکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہمارا آخری وقت آئے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ساری ہو کر ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے بن کر دنیا سے رخصت ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔